قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے جادو کے بارے میں. بہت سے لوگ زندگی میں اس پریشانی کا شکار رہتے ہیں کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا اس بات سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ کوئی ان پر جادو نہ کر دے. بعض اوقات جسمانی بیماریوں کا سبب بھی جادو کو قرار دیتے ہیں. لیکن جادو کی حقیقت کیا ہے، اور جادو کسی شخص کو کتنا نقصان دے سکتا ہے، اور خود جادو کرنے والے کا انجام کیا ہے، اس کے بارے میں ہم قرآن و سنت سے رجوع کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس بارے میں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے. قرآن مجید سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، یا جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کسی بھی شان سے آئے، خواہ وہ کہیں سے بھی آئے. گویا جادوگر کے لیے حتمی کامیابی نہیں ہے. دوسرے معنوں میں جادوگر سراسر نقصان میں ہے. جہاں بھی آئے، جہاں بھی اترے، جو بھی کرنا چاہے، ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہو. اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں آئے، جو فرعون نے ان کو چیلنج کیا، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں کے ذریعے کرنا چاہا یا جادو کے زور پر کرنا چاہا، تو اس مقابلے سے پہلے جو گفتگو ہوئی اور جو نتیجہ نکلا، جادو اور جادوگری کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس سلسلے میں سورۃ طٰہٰ کی آیات 65 سے 69 ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہیں، جن میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جب جادوگروں کے ساتھ ہوا تو اس موقع پر کیا ہوا. ارشاد باری تعالیٰ ہے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم يخیل الیہ من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خیفة موسیٰ قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، یعنی جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں، یعنی وہ رسیاں جو لے کر آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو. پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یکدم دوڑنے لگیں، یعنی وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے میدان میں بکھیری تھی، جادو کے اثر سے وہ دوڑتی ہوئی معلوم ہو رہی اور ایک دہشت سی پھیل گئی. یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے. ہم نے وحی کے ذریعے ان سے کہا ڈرو مت، غالب تم ہی رہو گے، جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، یعنی عصا. وہ جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا تھا وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا. انہوں نے تو صرف جادو کی فریب کاری ہی بنائی ہوئی ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ یہ ساحری اور یہ جادوگری ایک وقتی اثر ہے، لیکن اس سے وہ اپنے مقصد کو نہیں پا سکتے، اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اصل بات یہ ہے کہ سحر کا لفظی معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، یعنی ایک چال چلنا، حقیقت سے پھیرنا، یعنی کسی چیز کی اصل کچھ ہو اور انسان کو وہ کچھ اور نظر آئے، باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنا. تو گویا سحر ایسے طریقے کا نام ہے کہ جس سے انسان کے خیال میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے، کہ ایک چیز جس کی حقیقت کچھ ہوتی ہے وہ انسان کو کچھ اور نظر آنے لگتی. مثلاً جادوگروں کا ایک بہت بڑا وار شوہر اور بیوی کے تعلقات کو خراب کرنا ہوتا ہے.
اور اس کا آغاز اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی بری لگنے لگتی، حالانکہ اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں ہوتی، لیکن ساحر اپنی کوششوں کے ذریعے، اپنے کرتبوں کے ذریعے شوہر کے خیال کے اندر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نفرت کرنے لگتا ہے، حالانکہ کوئی بظاہر دیکھنے میں ایسے اسباب نہیں ہوتے، کوئی ایسی وجوہات نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے جو بسا اوقات انسان کی سوچ سے آگے بڑھ کر اس کے جسم پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ انسان جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو ڈرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ تو حالانکہ خوف ایک نفسیاتی اثر ہے لیکن جسم متاثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات جادو کے اثر سے کچھ جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جادو شیطان کی ایک چال ہے، اور شیطان کی چالوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی چال بہت کمزور ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جادوگر اپنے جادو کے زور سے کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ مثلاً بہت سی بیماریوں کے وائرس فضا میں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے، کچھ لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ فلو کی وبا عام ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص کو فلو ہو جائے، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے اور کچھ کو نہیں ہوتا۔ اسی طرح جادوگر اپنی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ جس پر جادو کرنے کی کوشش کریں ضرور اس پر اثر بھی ہو جائے، اور اگر اثر ہوتا بھی ہے تو وہ بإذن اللہ ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی توڑ ہو سکتا ہے، اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے، اور جادو الٹیمیٹلی نتیجتاً کامیاب نہیں ہوتا۔ اور اگر دنیا میں اس کا کوئی ٹرک یا کوئی وار وقتی طور پر اثر کر بھی جائے تو یہ اس کے اپنے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی حقیقت بتائی ہے۔ فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، اور باتیں بھی وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل کے ایسی سیکھتے جو انہیں نقصان ہی دیں اور فائدہ نہ دیں، اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا، یعنی جس نے جادو کا کام کیا یا جادو خریدا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کرنے والا بسا اوقات کامیاب ہوتا نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی آخرت کو داؤ پر لگاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں جادو کو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الموبقات، ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، الشرک باللہ والسحر، اور وہ ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور جادو کرنا۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من سحر او سحر لہ، کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح لوگوں کو جادوگروں کے پاس جانے سے بھی منع کیا گیا۔ فرمایا کہ جس نے کسی عراف کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، یعنی کسی کاہن کے پاس، کسی جادوگر کے پاس جا کر کوئی غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کی، تو اس کی 40 رات یعنی 40 ڈیز تک اس کی نمازیں قبول نہ ہوں گی۔ یعنی ایسا کرنا، کسی جادوگر کے پاس صرف جانا یا اس سے کچھ پوچھنا بھی انسان کے دین ایمان کے لیے نقصان کا باعث ہے کہ انسان کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر جانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو جو شخص ایسا عمل کر رہا ہے اس کی عبادت کا کیا حال ہوگا، اور اس کے دین اور اس کے ایمان کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، کامیاب نہ ہوگا جہاں سے بھی آئے۔ ایسے تمام توہمات کا مقابلہ کس طرح کیا جائے
کیونکہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ تو ان وسوسوں کا مقابلہ کیسے ہو، اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ الزمر کی آیت ہے 36، فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں، یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو ایسی کسی بھی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اصل طاقت کا مالک، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی یاد رہے کہ انسان ان دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ مثلا عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ انتہائی عظمت والے کی، اس کی ذات کریم اور اس کے سلطان قدیم کے ساتھ پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین دعا ہمیں سکھائی، انسان اگر صبح کے وقت یہ پڑھ لے تو شیطان کا انسان پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نماز میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا، میں بہت بھولتا ہوں کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ اس مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے، یعنی شیطان انسان کی سوچ میں خلل ڈالتا ہے اور انسان کو بھلوا دیتا ہے۔ تم میرے قریب آؤ۔ میں آپ کے قریب ہوا، پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ پہ تھتکارا اور فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، تم نکل جاؤ۔ آپ نے 3 بار ایسا کیا اور پھر فرمایا جاؤ تم اپنے کام پر چلے جاؤ۔ عثمان کہتے ہیں کہ میری عمر گواہ ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا، یعنی یہ میری مشکل آسان ہو گئی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیگر کلمات اور خصوصاً جو اس موضوع پر ہمیں سکھائے گئے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کبھی بھی انسان کو ایسا کوئی وہم ہو جائے یا ایسی کوئی تکلیف ہونے لگے یا یکا یک کسی چیز کے بارے میں اس کو منفی خیالات آنے لگے یا انسان وسوسوں کا شکار ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ان کلمات سے مدد دے۔ ابو طیاح کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبد الرحمن بن خنبش سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا جب ان کے پاس شیاطین آئے؟ انہوں نے کہا کہ شیاطین مختلف وادیوں اور گھاٹیوں سے اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان میں سے ایک شیطان کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا جس سے اس کا ارادہ تھا کہ آپ کو جلائے، لیکن وہ خود مروب ہو گیا اور خود ہی پیچھے ہٹنے لگا۔ اتنی دیر میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا پڑھوں؟ تو جبریل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر سنائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن